سر یہ فیشسٹ ٹیکٹکس اور یہ بادشاہی نظام نہیں قائم ہو سکتا، یہ سائبر کرائم ہے، لا نہیں ہے، یہ بیانات تھے. اب کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ بلایا. سب سے پہلی بات یہ، وزیر اعظم صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں تھے اور حکومت میں نہیں تھے، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، آج بھی وہی سٹیٹمنٹس ہیں. دو تین چیزیں اہم ہیں. جب وہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا مطلب اپنے ویوز دے، تو کسی نے نہیں روکا. آپ ضرور ویوز دیں، کوئی نہیں کچھ کہتا، ساری دنیا کہتی ہے. پر جس وقت آپ ویلیفیکیشن کیمپین، کیچڑ اچھانا کس پہ؟ فیملیز پہ. کس پہ؟ جو سیاست میں ہے نہیں. اور پھر ایک غلط ٹرینڈ چلانا اور جھوٹی خبریں دینا جس کے ساتھ ایک ماحول جو ہے وہ ویلیفائی آپ کرتے ہیں، تو وہ بات غلط ہے. کیا آپ کے جو سوشل میڈیا سیل ہیں پولیٹیکل پارٹی کے پی ٹی آئی کے، اس کو اجازت ہے کہ وہ ویلیفیکیشن کیمپین کرے، دوسروں کو گالیاں نکالے؟ کون کر رہا ہے؟ آپ کی جماعت کا میڈیا سیل کرتا ہے، نون لیگ کا کس میڈیا پہ سیل کرتا؟ کرتا رہا ہے. تو جس وقت کریں گے، جس وقت یہ لاز کر رہا ہے آئیں گے، آپ کا میڈیا سیل؟ تو ابھی جس وقت کوئی کرے گا تو اس پہ کیس ہوگا. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کیا کہا کہ یہ ایف آئی اے کا کام نہیں ہے کہ کسی ایگزیکٹو کی ریپیوٹ کو پروٹیکٹ کرے، یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے. لوگوں کا تحفظ. لوگوں کو تو آپ ڈرا رہے ہیں، ٹیررائز کر رہے ہیں کہ لکھو سوشل میڈیا پہ تمہیں اٹھا لیں گے. ندیم ملک صاحب کمپلینٹ کر دیں، عمر ایوب کر دیں، آپ ہم ساروں کو یہ حق ہوگا، یہ ساروں کے لیے آپ کے دو وزراء میرے اپنے اوپر کیمپین میں ملوث تھے، کسی نے کیوں نہیں اٹھایا ان کو؟ اپنی فیملی نظر آئی ہے تو اپنی فیملی ہے، میری فیملی تو ہے ہی نہیں ہے نا. ایسی بات نہیں ہے ندیم صاحب، یہ تو ابھی یہ لا آ رہا ہے، ابھی یہ لا تو پہلے بھی تھا، صرف آپ نے اس کو ڈنڈا اور اس کا سخت کر دیا ہے کہ نہیں پہلے 3 کی بجائے 5 سال اندر ڈالو. جو لا پہلے تھا پیکا کا، اس کو ریفائن کیا گیا ہے، اس کو صحیح کیا گیا ہے. تو مطلب حد بے شرمی کی یہ ہے کہ آپ کے ایک وزیر کے میں نے انکم ٹیکس کے نمبر رپورٹ کیے، ٹیکس کی ڈائریکٹری میں جو آج بھی چھپے ہوئے ہیں وہی نمبر ہیں. وہ جا کے لاہور سے پیمرا سے آرڈر لے آئے میرے خلاف، پبلشڈ نمبرز کے اوپر جو چھپے ہوئے نمبر ہیں، ڈائریکٹری ٹیکس کی ڈائریکٹری کے اندر چھپے ہوئے نمبر ہیں. یہ آپ کے قانون اور ادارے ہیں، بہتر ہے اس کے بغیر ہمیں کام کرنے دیں نہ ہمارا گلا گھونٹیں. وہ تو آپ یا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کریں، وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. مجھے پتہ ہے آپ کن کی بات کریں. انہوں نے ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی کوئی. ایکسپلینیشن انکم ٹیکس کے پبلش نمبر آج بھی ٹیکس ڈائریکٹری میں 22,000 چھپا ہوا ہے. کیا ایکسپلینیشن ہے؟ انہوں نے پبلکلی اس کو چیلنج کیا. وہ آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، اور وہ سر آپ کو یہ دے ہے سکتے ہیں. مطلب مائٹ از رائٹ. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، آپ کو حق ہے کہ آپ باقی 22 کروڑ عوام کو ہانکیں لاٹھی کے زور کے اوپر. یہ آپ حق مانگتے ہیں، یہ حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا. ندیم صاحب ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت اتراؤ چڑھائے، سختیاں دیکھی ہیں، سارا کچھ دیکھا. ایسی بات نہیں ہے. جو چیز جائز ہے، جو آپ ایک کسی کو ویلیفائی کرتے ہیں، کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کہاں پوری کیمپین تھی آپ کی 35 پینچر لگا کے 2018 کا الیکشن چرایا گیا، یہی تھی نا؟ اس سے بڑی فیک نیوز دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یہی کہا نا آپ نے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. کدھر گئے وہ 35 پینچر؟ نہیں دیکھیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہوگی، پر یہاں پہ آپ 35 پینچر غلط تھا یا صحیح تھا؟ آپ یہ چیز دیکھیں کہ سر 35 پینچر صحیح نیوز تھی یا فیک نیوز تھی؟ 35 پنچر کا کیا تھا کہ پی ایم صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو سر اس وقت ٹی وی ایم کی بات نہیں، انہوں نے کہا 35 پینچر لگا کے 35 میرے سیٹیں چرا لی ہیں. نہیں، ان کی یہ بات، آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں کہ ان کا موقف کیا تھا. سر فیک نیوز تھی یا جینوئن نیوز تھی؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ وہ آ رہے تھے، جو سیٹیں 35 پینچر فیک نیوز تھی یا جینوئن نیوز تھی؟ نہیں ندیم صاحب، آپ یہ دیکھیں اس کے تحت سیٹیں کھلی کہ نہیں کھلی. 35 پینچر فیک نیوز تھی یا صحیح نیوز تھی؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سیٹیں کھلی یا نہیں کھلی. سر یہ سب سے بڑی تاریخ کی فیک نیوز تھی.